جس نے عمران خان کو ستایا اس نے رکشہ ہی چلایا۔ جناب یہ میں نہیں کہہ رہی، اس وقت سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ ٹویٹر کے اوپر ایک ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے اور بہت زیادہ ڈسگریس کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ بے عزتی کی جا رہی ہے، بہت زیادہ میمز بنائی جا رہی ہیں ثنا بچہ اور ان کے شوہر کے اوپر۔ جس نے عمران خان کو ستایا اس نے رکشہ ہی چلایا۔ جناب یہ میں نہیں کہہ رہی، اس وقت سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ ٹویٹر کے اوپر ایک ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے اور بہت زیادہ ڈسگریس کیا جا رہا ہے، بہت زیادہ بے عزتی کی جا رہی ہے، بہت زیادہ میمز بنائی جا رہی ہیں ثنا بچہ اور ان کے شوہر کے اوپر۔ نہ صرف ان کے فیچرز کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں، نہ صرف ثنا بچہ کے لمبے اور عجیب و غریب ناک کو ٹرول کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کے شوہر کی تصاویر کو ان کے ساتھ وائرل کر کے انتہائی بدتمیزی، جو اسے کہتا ہے طوفان بدتمیزی، کو برپا کیا گیا ہے۔ اصل میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ثنا بچہ اور ان کے شوہر کو چڑیل، یعنی ثنا بچہ کو چڑیل کہا جا رہا ہے، ان کے شوہر کو جو ہے بہت زیادہ ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، ان کے میمز بنائے جا رہے ہیں، بدترین قسم کی ٹرولنگ کی جا رہی ہے اور ان کے جو پریویس ویڈیوز ہیں اس کے چنکس بنا بنا کے ٹویٹر کے اوپر وائرل کیے جا رہے ہیں۔ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا ہے کہ جس نے خان کو ستایا اس نے رکشہ ہی چلایا۔ دراصل عمران خان جو کہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر ہیں، اگر ان کے بارے میں کوئی ذرا سی بھی بات کرتا ہے تو پھر وہ بدترین ٹرولنگ کا شکار ہوتا ہے۔ یہ تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے، اس سے پہلے جنرل باجوہ کے بارے میں جس طرح کے ایموٹیکنز، جس طرح کے ان کے بارے میں بینرز اور جس طرح کی ان کو ٹرولنگ کا سامنا رہا، وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ پھر اس کے علاوہ بھی جس نے آج تک عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کی ہے، آپ نے اس کا حشر نشر بھی دیکھا ہے، اور ابھی ریسنٹلی آپ نے قاسم علی شاہ صاحب کا بھی حال دیکھا ہے۔ 5 ملین سبسکرائبرز تھے ان کے، 5 ملین ان کے فالوورز تھے، جو کم ہو کر 3 ملین پر رہ گئے، اور حتیٰ کہ قاسم علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اتنا گھبرا گئے کہ وہ موٹیویشنل سپیکر جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے تھے ان کو معافی مانگنی پڑ گئی۔ حالانکہ عظمیٰ کاردار نے ان کو ایک پیغام دیا، انہوں نے جو ہے قاسم علی شاہ کو کہا کہ ہم تو روزانہ اس طرح کی ٹرولنگ فیس کرتے ہیں، آپ ایک موٹیویشنل سپیکر ہو کر یہ سب برداشت نہیں کر سکے۔ کیا کہا انہوں نے؟ ہیو اے لک۔ قاسم علی شاہ صاحب کو خدا کا خوف کریں، ان 2 ٹکے کے ٹرول سے آپ معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں۔ آپ ہم سے ہی کوئی سبق سیکھیں۔ ہم ایک کارکن جن کو یہ ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، ہم ان کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ان کی کوئی اوقات ہے؟ یہ کرائے کے ٹٹو ہے۔ کے پی کی حکومت نے ٹیکس پیئر کے پیسے سے ان کو لے کے تو رکھا ہوا ہے۔ کسی بھی انسان کو آپ خدا بنا کے رکھ دیں، یہ کدھر کی انسانیت ہے؟ ان کو نہ کسی کی بہن کی، نہ کسی کی ماں کی، کسی کی تو ان کی عزت ہے نہیں۔ ان کے ساتھ تو وہ حشر ہوگا کہ پوری قوم دیکھے گی۔ قاسم علی شاہ کیونکہ پبلک سپیکر ہیں، لوگوں میں جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ جو ہے وہ زیادہ عمران خان کو پسند کرتی ہے، دیٹس وائی ان کو یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ اب جناب ثنا بچہ صاحبہ جو ہیں وہ ایک اچھی سپیکر تو ہیں، لیکن کبھی کبھار وہ بھی بدتمیزی کرتی ہیں۔ میں دونوں سائڈز کی یعنی بات کروں گی، جس کی جو غلطی ہوگی میں اس کو ہائی لائٹ کروں گی۔ اب ثنا بچہ جو ہیں وہ اکثر عمران خان کی ناقد رہی ہیں، عمران خان کے اوپر کافی کڑی تنقید کرتی ہیں۔ فریڈم آف سپیچ کا کچھ لوگ بہانہ بنا کر جو ہے وہ کسی کی تذلیل کر دیں تو اس کو بھی وہ فریڈم آف سپیچ کا نام دیتے ہیں۔ اب جناب ہوا کیا کہ ثنا بچہ کے پرانے ویڈیو کلپس جو ہیں وہ وائرل ہو رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ ریسنٹلی وہ اتنی زیادہ شدید تنقید کا جو ان کو بیکلیش کا سامنا کرنا پڑا، اس کی ریزن بنا ایک کلپ۔ اس کلپ میں دراصل ہوا یہ کہ ثنا بچہ جو تھیں، ان کے جو پروگرام کے پارٹیسپینٹس تھے اس میں وسیم بدامی بھی تھے اور اس میں طلعت حسین بھی تھے، اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ عمران خان کو اب نااہل کرنا پڑے گا، اور اس کی ریزن انہوں نے بتائی کہ پاکستان کی جو گرتی ہوئی اکانومی، جو پاکستان کی معیشت کا حال ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب عمران خان کو دوبارہ کبھی اقتدار میں نہیں آنا چاہیے، اور کیونکہ عوام جو ہیں وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں اور واپس اس سے پہلے کہ وہ آ جائیں، عوام کے ووٹ سے آئیں، ان کو نااہل کرنا پڑے گا، اور نااہل کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو نواز شریف صاحب ہیں، ان کے بارے میں یہ کتنا مشہور ہوا تھا ان کا جملہ کہ مجھے کیوں نکالا، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ایک اقامے کی بنیاد پہ آپ نے مجھے کیسے نکال دیا۔ تو بیسیکلی ایک پروگرام کے اندر بات کر رہی تھی ثنا بچہ، تو ثنا بچہ نے کہا کہ عمران خان کو نااہل کر دینا چاہیے ٹیریان کے اوپر۔ ٹیریان ان کی وہ اللیجڈ بیٹی ہے، ناجائز بیٹی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج تک عمران خان نے ان کو قبول نہیں کیا۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کو کسی کی کارکردگی کی بنیاد پہ یا کرپشن کی بنیاد پہ نکالنا ہے تو آپ ضرور نکالیے، لیکن اگر اس کی کوئی بیٹی ہے، نہیں ہے، وہ اس کا نجی معاملہ ہے، آپ کو اس کے اوپر اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال ثنا بچہ نے بھی غلط کیا، ان کو ٹیریان کا مشورہ نہیں دینا چاہیے تھا، ان کو اس حد تک باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پر آپ نے دیکھا ہے کہ جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہتا ہے۔ اب جیسے ہی ثنا بچہ نے یہ سب کہا
تو جو سوشل میڈیا کے جہادی ہیں وہ آ گئے سامنے اور انہوں نے آ کر ثنا بچہ کے سب سے پہلے تو شوہر کی تصویر لگائی، اور شوہر کی تصویر لگا کے انہوں نے انتہائی جسے کہتے ہیں نا ان کے ناک کا مذاق اڑایا، اور کیا کیا کہا وہ میں آپ کو ذرا پڑھ کے سناتی ہوں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے ایک بندر کی شکل بنائی اور کہا کہ جی رو رو رو۔ پھر جناب علی کیا کیا کہ ثنا بچہ کے جو شوہر ہیں ان کی تصویر ان کے ساتھ لگا کر تو ان کی جو شادی کی تصویر ہے وہ دکھا کر لوگوں کو یہ کہا کہ شادی والے دن بھی یہ لوگوں کو ڈرا رہی تھی، یہ کہا کہ جی شادی والے دن تو دلہن کے اوپر روپ آتا ہے، اس کے اوپر تو شادی والے دن بھی روپ نہیں آیا، ان کو اور ان کے شوہر کو چڑیل اور جن کا خطاب دیا، پھر کبھی ان کے ناک اور ان کے فیچرز کے اوپر باتیں کی گئیں، پھر یہ بھی کہا گیا کہ جب بڑی عمر میں جا کے شادی ہوتی ہے تو اسی طرح کا شوہر ملتا ہے اور انسان کے پاس کوئی آپشن بھی نہیں رہتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مشی خان جو ایکٹریس ہیں، ویٹرن ایکٹریس ہیں، انہوں نے بھی ایک لمبا سا بڑا سا ناک لگا کے ثنا بچہ کو ٹرول کیا، اور اس سے پہلے بھی مشی خان کافی زیادہ ٹرول کرتی ہیں، انہوں نے ریحام خان کو بھی کافی ٹرول کیا تھا لیکن ان کے فیچرز کا مذاق بنایا۔ ملیحہ ہاشمی جو ہیں انہوں نے بیلنسڈ قسم کی تنقید کی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے ثنا بچہ کے اس ٹویٹ کے جواب میں یہ لکھا کہ جناب کیوں ہم عمران خان کو نااہل کروائیں، اس لیے کہ وہ ایک ایماندار شخص ہیں، یا اس لیے کہ ان کے اوپر کرپشن ثابت نہیں ہے، یا پھر اس لیے کہ انہوں نے 10 لاکھ روپے کا جو ہر پاکستانی کو علاج کی سہولت دی تھی، کیا اس بات پہ ہم ان کو جو ہے وہ نااہل کروائیں۔ بہرحال ایک تجزیہ کار تھے، ان کا کلپ بہت زیادہ وائرل ہوا کہ کس طرح سے انہوں نے عمر کا تانا دیا اور کہا کہ آپ مجھ سے عمر میں بہت بڑی ہیں، یعنی خواتین کو اگر آپ نے چپ کرانا ہے تو عمر کا تانا مار دو۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور کلپ وائرل ہو رہا ہے ٹویٹر کے اوپر جس میں ثنا بچہ آئی، انہوں نے کہا کہ جیسے ہی میں کوئی تنقید شروع کرتی ہوں تو 22 سیکنڈ کے اندر اندر ہی جو ہے ان کو گالیاں پڑنا شروع ہوتی ہیں، 80 گالیاں آتی ہیں، یعنی اس سے ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بیسیکلی جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں سوشل میڈیا، ان کی ٹیم جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے گالیاں دینے میں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بدتمیزی کی ساری حدیں جو ہیں وہ پار کر دی گئیں، اور ابھی تک ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ یہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا تھا جب تک کہ میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، اور ثنا بچہ جو ہے وہ اس وقت شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ لوگ اس بات پہ پریشان ہیں کہ اگر ہم ذرا سا فریڈم آف سپیچ کی اگر بات کرتے ہیں، اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس قدر بیک لیش کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ سوشل میڈیا پر طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا ہو جاتا ہے۔ کیا اس حد تک جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ میں اس بات کو مانتی ہوں کہ ثنا بچہ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن اگر ثنا بچہ نے یہ بات کر دی تھی تو کیا اس کے بدلے میں یہ سب کچھ کیا جانا ٹھیک تھا یا نہیں تھا؟ آپ لوگ جو بھی سوچتے اور سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے، میں پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔